رب شرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دیں اور میرے لیے میرے کام آسان فرما دیں، اور میری زبان میں جو لکنا تھا اس کو دور کر دے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل کے جس نے وہ بار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ۔ لائیو ایٹ کیپٹل میں آپ کا میزبان انجینئر افتخار چودھری کچھ حالات حاضرہ کے اہم نکات لے کے آپ کے پاس آئے۔ آج ہم بات کریں گے کہ جنہیں یہودیوں کا ایجنٹ کہا جاتا تھا، انہوں نے ایک ڈریس کوڈ اسلام آباد کے اداروں کے لیے تجویز کیا ہے کہ خواتین حجاب میں آئیں، اچھا لباس پہنیں جو ان کا سطر ڈھانپے، اور اسی طرح انہوں نے جو مرد حضرات ہیں ان کو یہ ٹائٹ کپڑے پہننے سے منع کیا، جس طرح خواتین کو بھی۔ قارئین، یہ تو ہمارے اس ڈسکشن کا پہلا حصہ ہوگا۔ دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے، یہاں پہ بڑی باتیں چل رہی ہیں کہ چودھری نثار آ رہے ہیں، چودھری نثار جا رہے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا پٹواری میں، بسنی بھی نہیں، نسنی بھی نہیں، تو دسنی بھی نہیں، کہ نہ یہ رہتی ہے اور نہ یہ بسیرا کرتی ہے، بھاگتی ہے، اور نہ ہی یہ جو اپنے اسرار ہیں کسی کو اوپر کھولتی ہے۔ ایک بڑا وقت گزر گیا کہ چودھری نثار آ رہے ہیں، چودھری نثار جا رہے ہیں۔ آج یہ ہمارا ٹاپک ہوگا دوسرے نمبر پہ۔ تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے یہ ناقابل استعمال ہے، اور اس کی جو وجہ انہوں نے بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ الفی ڈال کے اس کو بند بھی کر سکتا۔ حضرات، یہ رونے کا وقت ہے یا ہنسنے کا، یہ تو ہم ڈسکس کریں گے اپنے خوبصورت پینل کو جب ہم اناؤنس کریں گے اور ان سے پوچھیں گے تو پھر بات بنے گی۔ اور پھر ایک اور بات بھی کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی KPK میں یہ 8 سالہ حکومت تعلیم کی بنیاد کے اوپر، صحت کی بنیاد کے اوپر اور گرین کلین پاکستان کی بنیاد کے اوپر تحریک انصاف نے 2013 میں وہاں پہ حکومت بنائی اور 2018 میں 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئی۔ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، اس کی بات کریں گے، اس کا تذکرہ ہوگا۔ اور حضور وہاں کے ایک سماجی شخصیت سردار شوکت حیات، جن کا نام کے ساتھ لڈو آتا ہے، اس لڈو سے بھی ہم میٹھی میٹھی باتیں کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تعارف کرا دوں کہ میرے پینل میں کون ہیں۔ مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے، معروف انٹلیکچوئل دانشور پروفیسر سجاد قمر ہمارے دائیں ہاتھ بیٹھے ہوئے پہلے، اور اس طرح آپ کے جانے پہچانے چودھری لیاقت علی پسوال آج وہاں پہ اس کونے پہ بیٹھے ہیں۔ تو ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ تو ہم کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی ہے کہ ہمارے سینوں کو کھول دیں۔ آج ہم پروفیسر صاحب آپ کو خاص طور پہ ہم نے تکلیف دی ہے کہ یہ جو ریاست مدینہ کا بھی دعویٰ دار ہیں اور دوسری طرف لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ ایجنٹ نے سیرت النبی کو بھی کمپلسری کر دیا، احادیث کا بیان بھی جو ہے وہ نصاب میں کر دیا، قرآن پاک حافظہ اور ناظرہ کی بھی بات کی۔ آج نئی چیز اسلام آباد میں انہوں نے ایک سیکشن کیا کہ بھائی آپ ڈریس جو ہے ٹیچرز وہ اچھا پہن کے آئیے، اور ظاہر ہے لبرل جو ہے ان کے لیے برنال کے کنٹینرز کے کنٹینر پھر ہم امپورٹ کرنے پڑیں گے۔ اس کے بارے میں آپ ذرا تھوڑا سا ڈالیے، اسلام دین کے نقطہ نظر اور ہمارے معاشرے اور ہمارے پاکستان کی جو تخلیق 2 نیشن تھیوری پہ ہوئی تھی اس کو نہ آپ کو ہم سنتے ہیں
آپ کو بڑے لیکچر ہم نے سنے ہیں، آپ کے کالم بھی ہم پڑھے اور آپ کو ہم عرصے سے جانتے ہیں، لیکن آج جو ہم آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ملائیں گے اور آپ سے گفتار کریں گے، بات کریں گے، وہ اپنے ان پیارے ناظرین کے لیے ہوگی جو JNN کے لوگ ہمیں سن رہے ہیں۔ فرمائیے سر آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے انجینئر صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم اور نازک موضوع پر اپنے پروگرام کا حصہ بنایا اور ہمیں جو ہے وہ یہ سعادت بخشی کہ اس موضوع کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کریں۔ دوسرا میں آپ کو یہ بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ معاشرے کے تمام تر موضوعات کو اپنی گفتگو کا حصہ بناتے ہیں، ان پہ بڑی اچھی اچھی ڈیبیٹس کرتے ہیں اور اس پہ الحمدللہ میں نے دیکھا ہے اور مجھے یہ پتہ بھی چلا ہے کہ اس پہ لوگ جو ہے وہ رسپانس بھی دیتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں ایک سطح پر اصلاح ہے وہ ہو رہی ہے۔ آج کا جو موضوع جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے، اس پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ حکمران جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسے موضوعات کو چنتے ہوئے اور ان پر گفتگو کرتے ہوئے اس وقت یہ آپ بھول جاتے ہیں آپ ترجمان ہیں حکومت کے یا کسی پارٹی کے عہدیدار ہیں، بلکہ ایک غیر جانب تجزیہ نگار کے طور پر آپ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو عمل ہے اس کو اسی طرح جاری اور ساری رکھے۔ آمین۔ جو بات آپ فرمائیے حجاب کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے، ابھی 4 سپتمبر کو پوری جو مسلم دنیا ہے اس میں یوم حجاب جو ہے وہ منایا گیا۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ اس صدی کے جو آغاز میں، اس سے پہلے اتنے زور و شور سے نہیں تھی، لیکن اس صدی کے آغاز میں داڑھی اور حجاب اور پردہ اس کے خلاف ایک اتنا بڑا پروپیگنڈا لانچ کیا گیا اور اتنی بڑی مہم لانچ کی گئی کہ بڑی بڑی داڑھیوں والے اور بڑے بڑے نقابوں والے بھی جو ہے وہ اپنی اپنی جگہوں پر شرمندگی محسوس کرنے لگے کہ ہم نے شاید داڑھی رکھ کے کوئی غلطی کی ہے، ہم نے حجاب جو ہے وہ رکھ کے کوئی غلطی کی ہے۔ اور یہ جو 1 گز کا یہ معمولی سا یہ کپڑا ہے، یہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ اس کے خلاف دنیا میں قوانین بنائے گئے۔ اس کے جو ہے وہ وجہ سے مسلمان عورتوں کو اپنی شہریت تک جو ہے وہ چھوڑنی پڑی اور بسا اوقات جو ہے وہ اپنی جان کی بھی جو ہے وہ قربانی دینی پڑی، لیکن اس سب کچھ کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ اپنا حجاب نہیں چھوڑا۔ ابھی میرے ایک دوست ہیں یاسر صاحب، UK نیشنل ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک جو ہے وہ فٹ بالر ہے، وہ مسلمان ہوا اور وہ باقاعدہ اپنی جو بیگم ہے اس کو لے کے آتا ہے UK میں، وہاں جو فٹ بال کلب ہے وہ حجاب پہن کے آتی ہے اور اس کے حجاب کی وجہ سے ایک توجہ کا جو ہے وہ مرکز بنے ہیں اور پہلی دفعہ وہاں جو اس نے فٹ بال کلب میں اس نے یہ ڈیمانڈ کی کہ وہاں پہ نماز کی جو ہے وہ جگہ بھی بنائی جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب یہ پروگرام کر رہے ہیں حجاب کا، تو میں ان دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ عریانیت کے اوپر کیوں نہیں پروگرام کرتے، وہ فحاشی کے اوپر کیوں نہیں پروگرام کرتے، وہ معاشرے کی بے راہ روی کے اوپر جو ہے وہ کیوں نہیں سوال اٹھاتے کہ معاشرے کی جو بے راہ روی ہے تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں اور کالجز میں جس تیز رفتاری سے یہ ناسور پھیلتا جا رہا ہے، میں جو ہے وہ بڑا پریشان ہوں کہ ہم اس کے آگے جو ہے وہ کس طرح بند باندھیں گے۔ تو یہ اس حوالے سے پھر کچھ لوگوں نے مل بیٹھ کر جو ہے وہ ایک کوشش کی اور علامہ یوسف القرضاوی کی قیادت اور صدارت میں ایک باقاعدہ ایک جلسہ ہوا جس میں پوری دنیا سے مسلمان مفکرین نے شرکت کی اور 4 ستمبر کو یوم حجاب جو ہے اس کو ڈکلیئر کیا۔ پاکستان سے ہماری بہن سابق MNA سمیہ رائل قاضی نے جو وہاں پہ نمائندگی کی اور مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا سمبولک جو ہے وہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ حجاب ہے، یہ بڑی نرمی کا اور بڑی محبت کا، امن کا اور پیار کی جو ہے نشانی ہے، اس لیے کہ یہ میرے اللہ نے جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ سورۃ النور میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی جو ہے نظریں بچا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سگار تک نہ دکھائیں بجز اس کے کوئی جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیاں جو ہے اور اپنے آنچل ڈال کر رکھیں اور اپنی جو زینت ہے اس کو ظاہر نہ رکھیں۔ تو یہ عمران خان نے نہیں کہا، عمران خان تو آج 1400 سال بعد بات کی ہے نا، کیا بات ہے؟ یہ تو بات میرے نبی نے کی ہے، میرے قرآن نے کی ہے، سنت نے کی ہے، صحابہ نے کی ہے، ان کی ستائش تو اور کریں گے۔ میں بالکل میں اسی جانب آ رہا ہوں۔ یعنی یہ جو پردے کا رواج ہے، ایک عرصے میں جو مرد تھے وہ بھی برقعے، یعنی جو بڑے معزز وہ مرد تھے، آپ ذرا ہاں وہ چادریں ڈالتے تھے باقاعدہ، عربوں کا لباس ہے بالکل بالکل، اور وہ پورا اس کے اوپر آپ کو پتا وہ توپ کے اوپر باہر سے پہنتے اور یعنی چادر بھی چھپا کر رکھتے تھے۔ میں نے ایک امام ہیں
یہ جو 12 امام ہیں ان کے ایک ان کی حدیث کا واقعہ پڑھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے حدیث بیان کی اور اس کے بعد پردہ کیا اور روانہ ہو گئے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ بھی پردہ کرتے تھے تو ہمارے پردے پر کیوں جو ہے وہ. تو اسلام میں تو یہ بھی ہے کہ خواتین بیٹھی ہوئی تھیں تو کوئی نابینا میرے خیال میں صحابی چلے گئے جی تو رسول پاک نے فرمایا کہ پردہ کریں. بالکل تو بالکل انہوں نے کہا کہ یہ تو نابینا ہے. کہنے لگا آپ تو نابینا نہیں, آپ نابینا نہیں, آپ دیکھ رہی ہیں. پھر کہا کہ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اس کائنات میں سب سے جو پاکباز نیک صالح عورتیں کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات. انہوں نے خود اسلام کو اپنے سامنے آتے دیکھا, اسلام کو سارے اتار چڑھاؤ اپنے سامنے دیکھے. ان سے تو کوئی نیک نہیں ہے, ان سے کوئی پرہیزگار نہیں ہے. آپ یقین کیجئے کہ آپ موتی پر ہوتے ہیں, اللہ سلامت رکھے. اور تو آپ سے میں یقین کریں میں پھر بھی آؤں گا اس ٹاپک کی طرف, وقت بہت کم ہے. ہم نے موضوع کچھ 4-6 لیے تو چودھری لیاقت علی پسوال صاحب لکھتے بھی خوب ہیں اور بولتے بھی اچھا ہیں. ان سے طرح 2 منٹ بات کر لیتے ہیں. لیاقت علی پسوال صاحب آپ فرمائیے اس ٹاپک کے اوپر کیا. بہت شکریہ افتخار صاحب, اور میں ڈاکٹر سجاد کبر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں پروگرام میں تشریف لائے اور اتنی خوبصورت گفتگو انہوں نے فرمائی. میں سورہ نور کا ہی حوالہ دیتے ہوئے توجہ اس طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ عورتوں کے لیے ذکر کیا گیا سورہ نور کے اندر, وہاں پہ آیت نمبر 30 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہ نیچی رکھے. جہاں پہ ہمارا اس معاشرے کے اندر عورتوں کے اوپر ہم یہ چیزیں عائد کر رہے ہیں وہاں پہ ہماری بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں. نہ صرف ہماری اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ذمہ داریاں بنتی ہیں بلکہ ہماری اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم مرد حضرات بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت فرمائیں. میں ایک محفل کا ذکر یہاں پہ کرتا چلوں کہ ہم لوگ ایک تقریب میں شامل ہوئے تو میری فیملی میرے ساتھ تھی, تو وہ ذرا ماڈریٹ قسم کی تقریب تھی. تو میری فیملی, میری زوجہ محترمہ اور میری بیٹی وہ چادر پہنے ہوئے آئے اس تقریب میں. کس احترام سے اپنی بیگم کا نام لیتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عورتوں کی عزت نہیں کرتے اور یہ. جی فرمائیے. تو ہم لوگ جب اس تقریب میں ان کو تھوڑا سا کمپلیکس فیل ہوا. ویسے یہ ڈرتے تو نہیں ہیں؟ نہیں ڈرتے نہیں. کون بندہ ہے؟ سردار قیوم صاحب سے میں نے کہا تھا کہ بھائی مجھے گھر جانا ہے, بیگم سے ڈر لگتا ہے. تو کہنے لگے وہ بیگم سے جن کو ڈر لگتا ہے وہ رات کو 12-1 بجے میرے پاس نہیں بیٹھے ہو. تو بات کریے پلیز. اچھا, تو میں یہ آپ کا اس توجہ میں اس طرف مرکوز کروانا چاہ رہا تھا کہ ہماری یہ جو میں اس بات کو اس طرح لے کے چلتا ہوں کہ جو آپ کا سوال تھا سجاد صاحب کے ساتھ بھی کہ یہ جو اقدام حکومت کی طرف سے اٹھایا گیا ہے یہ اس کو بڑے مثبت انداز میں لیا جائے, کیونکہ جب ہماری خواتین گھر سے باہر نکلیں گی اور دوسری خواتین کو دیکھیں گی کہ وہ حجاب کے اندر ہیں. خواتین کا نہیں ہے سر, میں آپ کو بتاؤں یہ اساتذہ کی بات ہو رہی ہے جی کہ اساتذہ جب آئیں تو ان بچوں کے سامنے رول ماڈل بنے. ڈریس کوڈ کیا ہوگا؟ دیکھیں ڈریس کوڈ آپ آرمی میں جاتے ہیں تو آرمی کا ڈریس کوڈ اور ہے. میں آپ معذرت چاہتا ہوں آپ دونوں سے, آپ دیکھیں نا جو بڑے بڑے کلبز ہیں بڑی وہاں ڈریس کوڈ لکھا ہوتا ہے, آپ نے ڈریس پینٹ شرٹ پہن کر آنا ہے, آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے. تو آج یہ انہوں نے کیا. دیکھیں ہمارے پاس موضوع بہت ہے, وزن جو ہے نا بیلنس ہوگا, وہ عدل مطلب میزان ہونا چاہیے. صحیح, آپ کی بات بہت خوبصورت تھی, لیکن لیاقت پسوال صاحب بھی تو زبردست باتیں کریں. آپ جاری رکھیں سر, ہم بیچ میں ذرا تھوڑا سا. اچھا نہیں, بالکل ہونا چاہیے ایسا. آپ دیکھیں کہ قرآن شریف کے اندر 7 مقامات کے اوپر ارشاد فرمایا گیا ہے, پردے کے بارے میں احکامات دیے گئے اور احادیث 70 سے زیادہ احادیث مبارکہ پردے سے ریلیٹڈ ہیں کہ پردہ کس. لیکن جب ہم یہی سوال ان خواتین کے سامنے اٹھاتے ہیں کہ آپ کو حجاب لینا چاہیے, آپ کو پردہ لینا چاہیے, آپ کو اپنی زینت کی حفاظت کرنی چاہیے, کیونکہ اس پہ میں ایک تمام حاضرین کا میں ایک توجہ مرکوز کروانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے میں توجہ مرکوز کروانا چاہتا ہوں کہ مرد کے لیے پوری دنیا کے اندر سب سے اٹریکٹیو چیز جو ہے وہ عورت ہے. جب عورت اپنے آپ کو زینت کے اندر رکھے گی تو وہ اور زیادہ ایک مرد کے لیے اٹریکٹیو. اورا کا کیا مطلب؟ پردہ. ٹھیک ہے, تو وہ اور زیادہ اس کے لیے تقدس کی چیز بن جائے گی. اس لیے عورت اگر اپنے آپ کو پردے اور حجاب کے اندر رکھے گی تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت, اور ہماری روایات, ہماری اقدار, ہماری اسلامی تعلیمات کے اندر خواتین کو اس احترام اسی نگاہ سے دیا جاتا ہے کہ وہ پردے میں ہو. بہت خوبصورت.
पहला सेगमेंट हमने मुकम्मल किया, हमने ड्रेस कोड की बात की और बड़ी मिसालें भी थी। आर्मी का ड्रेस अपना है, बहरिया का अपना है, एयरफोर्स का अपना है, और यहाँ किसी क्लब में जाएं तो वहाँ भी आपको वास्कट और कोट पहन के जाए। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बता दूँ, जिसका नाम इमरान खान है ना, उसको आप समझने में देर न लगाएं। वो करके दिखाएगा जो इससे पहले की हुकूमतें नहीं कर सकी। अब आएंगे जनाब हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो पाकिस्तान की सियासत में एक अहम नाम है। कुछ भी कहो, उसने बड़ा इक़्तिदार देखा और बड़े ही अपने दौरे इक़्तिदार में भी बड़े अच्छे अच्छे काम भी किया था। ये कब्ज़ा माफिया के ऊपर जो हाथ डाला हुआ है, ये चौधरी निसार ने शुरू किया था। देखें आवाज़ साहब, हम जब सीढ़ियाँ ये चढ़ते हैं ना JNN की, ये पूरी 75 सीढ़ियाँ हैं, ये ईमान को साफ़ कर देती हैं। जैसे जैसे आप एक स्टेप ऊपर आते हैं, आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं। ज़मीन पे बैठे हुए लोग अल्लाह के कम नज़दीक है, हम 75 सीढ़ियाँ चढ़ के उसके ज़्यादा नज़दीक है। ये सच बोलने का हमें दर्स मिलता है कि आप जो है इस उम्र में भी अल्लाह पाक ने अगर ये हिम्मत दी है कि आप ये एक तीसरी मंजिल पे बैठ के आप प्रोग्राम करते हैं, तो सच बोलना चाहिए। सच ये है कि चौधरी निसार अली खान ने माफिया के ऊपर बहुत बड़ा हाथ डाला। अब इसकी जो चीज़ें हैं वो तफसील वगैरह वो तो बाद में हम बात करेंगे। उनकी पॉजिटिविटी की बात की है, और नेगेटिविटी ये है कि ना को पता चलता है किधर रहना है, कितने वसना है, किधर नाल टुरना है, किधर नाल जाना है। ये टोपी वाला बुरखा पा के किसी नाल भी टुर पैगी तो ओदी बन जाएगी, ये हमें नहीं पता चलता। इस चीज़ को हमने जानना है। चौधरी निसार के किस्से हमने भी सुने। बाबा गुलाब है वो चकवेली का, 3 पर्चे उसके ऊपर। एक बंदा ऐसा है कि मैं उसका भी उनको बुलाऊंगा, तारक जमान नाम है, उनके ऊपर भी वो केस डाले वो कत्ल के, जब वो हाजिर सर्विस थे, ब्रिगेडियर थे। फिर वो हाजी अमजद जो थे वो UK में थे। अब इस तरह के किस्से कहानी इस शख्स से जुड़े हुए। लोग कहते हैं ये इमरान खान का दोस्त है, भले से इमरान खान का दोस्त हो, लेकिन कम अज़ कम इस वक्त पूरी तहरीक इंसाफ भी बटी हुई है कि अगर ये आना चाहते हैं तो हम उनको लें या ना लें। किसी ही लम्हे ब्रिगेडियर तारक लाइन पे आएंगे, लेकिन आप ज़रा अपनी बात करें। बस बात ये है कि नहीं, ये बड़ा एक लंबा मौजू है जो आपने बड़ा अच्छा वो जो पटवारी का शेर पढ़ा है ना, वो उनके ऊपर पूरी तरह सादिक आता है। अच्छा, इनकी शख्सियत के 2 पहलू हैं। एक पहलू यह है कि बड़े अच्छे मुंतज़िम हैं, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं, और जो पिछली हुकूमत थी उसका ये नफ्स नातका थे, और पूरी कैबिनेट में अगर कोई बंदा खड़े होकर बात कर सकता है तो चौधरी निसार अली खान है। नवाज़ शरीफ के आगे कोई और बंदा बात नहीं करता था। और जो इन्होंने अभी वाक़या बयान किया, मुझे एक एनी शायद ने बताया कि जब मियाँ साहब ने PTI और उनको आने की इजाज़त दे दी तो चौधरी साहब का मोबाइल फ़ोन बंद था, नहीं मिल रहा था। चौधरी साहब जब आए, दरवाज़ा खोला, मियाँ साहब बैठे थे, तो सख्त गुस्से का इज़हार किया कि आपने मेरी वजारत थी, मेरी इजाज़त के बगैर और मुझे बताए बगैर ये काम क्यों किया। और इतना गुस्सा किया कि वहाँ जो है नहीं शायद बैठे थे, उन्होंने बताया कि नवाज़ शरीफ की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है जी, एक तरफ इनका ये पहलू है, ये जो कब्ज़ा माफिया है उसको। दूसरी तरफ इन्होंने यहाँ जो बैनुल अक़वामी NGOs थी उनको जो है इन्होंने नथ डाली, जो बेहंगम तरीके से यहाँ पे कम कर रही थी, जो अपने ये अचीवमेंट बड़ी NGO को ऊपर हाथ डाला, यकीन करें। और उनके लिए बाकायदा ऐसे उन्होंने कवानीन बनाए कि वो सारे उस प्रोसेस से गुजरे बगैर जो है वो आगे नहीं जा सकते। दूसरा पहलू भी इनका बड़ा मजबूत है कि अपने हलके में फिर ये वही हैं, रवायती जो सियासतदान होता है, पटवारी कल्चर, थाना कल्चर और सारी चीज़ों तारक ज़मान साहब की, तारक ज़मान साहब वो लाइन पे आ गए, उनसे सुनते हैं। फिर लियाकत पासवान साहब से कहे कि आप अपनी बात करें। जी लाइए जी लाइन पे उनको। जी या अहलन व सहलन या उस्ताद तारक ज़मान, कैफ हालक, आपका क्या हाल है? आप हमारे प्रोग्राम जी फाइन, लेकिन आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है आज। हमारी आवाज कम ही होनी चाहिए आपके सामने, तो नहीं माशाल्लाह ये बड़ी पहुंची आवाज वाले हैं, इनकी आवाज वैसे। तारक ज़मान साहब ये बताइए, आज हम बड़े एक अहम मौजूद पर बात कर रहे हैं। जी जी, कि हमने पहले भी पटवारी का एक जुमला बोला कि दसदी भी नहीं, वसदी भी नहीं, तो नसदी भी नहीं तो लगता है कि टोपी वाला बुरखा पा के किसी नाल भी टुर पैगी। चौधरी निसार के बारे में हमने ये गुस्ताखाना जुमले
اس لیے جی جی استعمال کی کہ سیاستدان کے اوپر باتیں ہوتے رہتی. بالکل آپ ٹھیک بڑے ہے. یعنی شاہد ہیں. لوگ کہتے ہیں جی بڑے نفیس شخص ہیں اور بڑے عظیم شخص ہیں, انہوں نے قبضہ مافیا کو لگام دی ہے. آپ بتائیے, آپ بھی تو قبضہ مافیا کا حصہ ہیں اس حساب سے, فرمائیے سر. میں جی خدا نہ کرے کہ ہم کسی قبضہ مافیا کا حصہ ہوں. ہم قبضہ مافیا کے خلاف ہیں, ہمیشہ ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے. اس خطہ بٹوار اور خاص طور پہ جن کا آپ نے نام لیا, میں اسی حلقے سے ہوں, ٹھیک ہے نا, اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں, میرا بیک گراؤنڈ بھی جانتے ہیں. مطلب ان کی کنسٹیچوئنسی تھی کسی زمانے میں یہ, اب تو نہیں رہی اور آئندہ میرا نہیں خیال کہ کبھی رہے گی بھی انشاءاللہ. میں آئی ایم ٹاکنگ MA 59 کے حوالے سے. تو بات ہے کہ جی قبضہ مافیا پٹواری کلچر میرا تو اسے دور تک واسطہ نہیں ہے. بے شک میں انڈیپینڈنٹ اینالسٹ یا تجزیہ کار ضرور ہوں, اور ہمیشہ حق کو سچ کہتے ہیں. تو جن کا آپ نے نام لیا نا جی, وہ میں بھی خبریں کچھ سنی ہیں ان کے بارے میں اڑتی سی, اور میں اس کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ویسے موصوف کو ہمیشہ خبروں میں ان رہنے کا شوق ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ اسی پنجابی کہتے ہیں نا چوچا چھڑ دینا, وہ کبھی کبھی کوئی ایک چوچا ایسا چھوڑ دیتے ہیں کہ میں پھر انگڑائی لے کے اٹھ کھڑا ہوں, بس ابھی فلاں, اور پھر وہ کچھ گارڈز آن ہو جاتے ہیں ہر طرف سے کہ فلاں پارٹی فلاں PTI میں آ رہے ہیں, فلانا ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک بڑی واضح چیز بتاؤں کہ اڑتی میں نے بھی سنی ہے. سنی یہ ہے کہ جی شاید پیپلز پارٹی اور PTI نے ان سے رابطے کیے. یہ اس میں صداقت کتنی ہے یہ ابھی تک اس میں کوئی کنفرمیشن اس لیے نہیں ہے کہ نہ کسی نے توثیق کی ہے نہ ہی تردید کی ہے اس بات کی. لیکن اس میں ایک چیز جو خاموشی جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ نظر کو حال دل کا ترجمہ کہنا ہی پڑتا ہے, خاموشی کو بھی ایک انداز بیان کہنا ہی پڑتا ہے. تو خاموشی کبھی کبھی طوفان کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے. تو یو نیور نو کہ یہ جو خاموشی ہے کیونکہ تردید کہیں سے نہیں نہ آئی. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں کہ میں اس چیز سے میں تھوڑا سا اگر آپ پیچھے جائیں نا, 4 ستمبر کو انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا ہے, ذرا اس میں کچھ معنی اخذ کریں, جس میں انہوں نے فرمایا ہے, عمران خان صاحب کی تعریف بھی کی ہے چودھری صاحب نے, اور کہا ہے کہ جی میں مانتا ہوں بہت اچھے لیڈر ہیں, یہ ہے وہ ہے. کہتے ہیں نا بہت دیر کی مہربان آتے ہفتہ پہلے, دیکھیں انسان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. 1 ہفتہ پہلے عمران خان کے خلاف بھی بول رہے تھے, وہ بھی میں نے ان کا بیان سنا, اور ابھی کہتے ہیں 4 ستمبر کو کہتے ہیں کہ جی وہ بہت اچھا لیڈر ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ذاتی طور پہ بہت اچھے ہیں. ساتھ جو دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ اب میں کسی ایسی جماعت میں شامل ہوں گا جو اقتدار میں نہ ہو. یعنی مجھے اقتدار کی حوث نہیں ہے, میں وزیر داخلہ تھا, میں نے اس وقت بھی اقتدار چھوڑا بقول ان کے. تو اب کہتے ہیں کہ میں کسی ایسی جماعت میں شامل ہوں گا جو اقتدار میں نہ ہو, اور الیکشن جب اناؤنس ہوگا تو یہ وہ وقت ہوگا کہ میں PTI کو کنسیڈر کروں. یہ غور کریں اس فکرے کے اوپر, یعنی کہ قومی اسمبلی کا اس کے لیے اگر الیکشن ہوتا ہے 2 سال بعد, تو میں اس وقت کنسیڈر کروں. مطلب اس کا یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ ہے پس پردہ, رالیں ٹپک رہی ہیں. دیکھیں بات سنیں, وقت بہت کم ہوتا ہے, اور آپ جیسے قیمتی شخص کا وقت تو بہت قیمتی ہے, اور ٹائم بھی ہمارے پاس لمیٹڈ ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ خان غلام سرور خان کے بڑے قریب ہیں, اور جی بالکل بھائی ہیں, میرے لیے بڑے محترم ہیں, میرے بھی دوست ہیں, آپ کے بھی. جی بالکل میرے محترم ہیں کہ وہ سیاست کی ایک پولیٹیکل, مطلب آپ وہ ایک یونیورسٹی ہیں, وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان سے لوگ سیکھتے ہیں, ان کا ڈیرا کیسے ہے, وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جی, وہ انسٹیٹیوشن ہے, وہ ایک ادارہ ہے. ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس نے اپنی شناخت بنائی ہے کہ غلام سرور خان, مجھے فرینکلی اسپیکنگ کہنے دیں کہ غلام سرور خان جو ہے وہ اپنے ان 3-4 علاقوں کا عمران خان ہے. ٹھیک ہے, بالکل ہے, میں کوئی شک نہیں, میں بالکل یہ ڈیکلیئر کر رہا ہوں, میں PTI کا نمائندہ ہو کے نہیں بات کر رہا, میں سمجھ رہا ہوں, تجنگار ہو کے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب نے ان کے آنے کے اوپر چند ماہ پہلے بھی کہا تھا کہ بھائی کہ یہ اپنے وگ کے بالوں کو پرانا نہیں ہونے دیتے. دیکھیں میں سمجھا, میں میرے پاس وہ ہے ویڈیو, قبول کریں گے اس چیز کو چینج؟ نہیں جی, میں لائن ان کی کٹ گئی ہے. سوال ذرا تھوڑا گرم سا تھا, اور میرا خیال ہے کہ یہ تاروں کے اوپر جو میگا یا پسوال صاحب آپ ذرا ایڈ کریں, کیونکہ پسوال صاحب کا ٹائم ہے تھوڑا سا. جی اس میں اس طرح ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا, اور جائیں گے لائن پہ, پھر میں آپ کو معذرت کروں گا. غلام سرور خان صاحب کی اپنی ایک بڑی سہ ہے, گراؤنڈ روٹ کے اوپر ہم لوگوں نے دیکھا ہے, ان کا ڈیرہ داری دیکھی ہے, ان کی دیکھی ہے
کس طریقے سے وہ لوگوں کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے لیے، بڑے سے بڑے مسئلے کے لیے وہ پینک لے لیتے ہیں اور بالکل کرتے ہیں. تو یہ چیزیں خان صاحب کو بڑا سوچنا پڑے گا اس کے اوپر. میں اس پہ ایک چیز چاہتا ہوں اگر ٹائم کی گنجائش ہے تو. خان صاحب ابھی میں نے چودھری نثار صاحب کا انٹرویو سنا جرگہ کے اوپر سلیم صافی صاحب کے ساتھ، اس میں فرما رہے تھے اور ان کی باتوں سے مجھے ایسے لگا کہ وہ واقعی بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اپنے سینے کے ساتھ لگا کے ہی کھیلتے ہیں. اس میں انہوں نے جب رینکنگ کی بات کی کہ آپ کس کو رینک گے کہ کون سی پارٹی اس ٹائم پہ بڑا اچھا پلے کر رہی ہے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس میں آصف علی زرداری کا انہوں نے خصوصی طور پہ نام لیتے ہوئے کہ وہ بہت اچھے اپنے کارڈ کھیل رہے ہیں. انہوں نے پہلا نمبر پیپلز پارٹی کو دیا، دوسرا انہوں نے پی ٹی آئی کو دیا عمران خان صاحب کو، تیسرا انہوں نے مسلم لیگ نون کو بھی دیا. اب سر یہ دیکھیں کہ یہ جو وہ بات کے در پردہ کیا باتیں ہیں، کیونکہ وہ اپنے کارڈ سینے کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں بڑی سوچ سمجھ والی ہیں. سوال سے کوئی بات بتا دوں کہ میں نے عمران خان کے ساتھ عمر کا بڑا طویل عرصہ گزارا. عمران خان بورڈ کا ایک اخت ہے جس کے نیچے کوئی پودنا شودنا نہیں اگ سکتا، کوئی تریک، کوئی ٹینڈا، کوئی کریلا نہیں اٹھتا. میری یہ بات نوٹ کر لیں. جاوید ہاشمی جب آیا تھا تو میں نے جاوید ہاشمی کہا تھا، میرے یونیورسٹی کے زمانے کا دوست، میں کہ جو تو پر پرزے پھلا کے آیا نا تیرے وہ پر کاٹ دے گا. پر اس لیے نہیں کاٹ دے گا کہ جو تم وہاں کرتے رہو اور پھر ہمارے ساتھ جو 2013 ٹکٹس کی تقسیم میں جو ایشوز ہوئے، میں کہ یہ پارٹی ادھر نہیں چلے گی. تو سجاد قمر صاحب کوئی 1-2 منٹ آپ نثار بھی کر لیں، اور میرا خیال میں ان کی لائن آ رہی ہے، چلیں وہ لائن ان کی نہ بھی آئے تو ہمیں ان کا موضوع پتہ چل گیا ہے. خان صاحب کے بھی بڑے ڈیپ روٹس ہیں اپنے حلقے میں اور اپنے لوگوں کے ساتھ وہ بالکل بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں، اور یہ ان کے حلقے میں نا نارتھ پول اور ساؤتھ پول والی پوزیشن، یعنی ایک اگر ایک سرور خان صاحب کے ساتھ ہے، دوسرا نثار خان، ایک نے ادھر حمایت کی ہے، دوسرے نے اس کی حمایت کی. مجھے یہ ہے کہ سرور خان صاحب کتنا ہے کہ اس چیز کو اریز کر رہے ہوں گے، لیکن بڑی سخت پوزیشن ہے. چونکہ ہمارے چودھری افضل صاحب وہاں ناظم رہے، ہمارے دوست ہیں، تو اتنے کوئی 3 سال پہلے 2017 میں وہاں کسی میں شادی میں گیا تو وہ اتنے شاکی تھے کہ وہاں جو بچیاں کہتے ہیں یہاں سے اتنے کئی کلومیٹر کئی میل دور اور پنڈی کے دور دراز علاقوں میں صبح سویرے جاتی ہیں اور شام کو آتی ہیں. کیونکہ وہ اینٹی تھے، وہ ان کے اگینسٹ ان کے ووٹ تھے، اس لیے ان کی انہوں نے ٹرانسفر کروا دی. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ جہاں ایک طرف ایک اجازت کے ساتھ بات بھول جاتا ہوں اور دیر بھی کر دیتا ہوں، بات کرتا ہوں، لیکن یاد آئے نا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ لڑائی میں مکہ آپ اپنے دشمن کے منہ پہ نہ مار سکے، بعد میں اگر یاد آئے نہ منہ پہ مار لینا چاہیے. تو میں تھوڑا سا اپنے معزز رکا جو ہیں ان کو میں ان کی اجازت سے کہوں گا کہ یہ چیز تو چودھری نثار میں بھی وہی ہے. چودھری نثار میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے جو ساگری گاؤں کی آگوں کو گیس دے دی اور یہ بابو غضنفر وغیرہ کو نہیں دی. بابا گلاب کے خلاف 3 قتل کے پرچوں میں ڈال دیا اور بابو غضنفر کو بھی ڈال دیا. تو یہ کام جو ہے نا روایتی طور تک کرتے ہو. دوسرا کہتے ہیں یہ رکھ رکھاؤ والا، مجھے آج تک کوئی بندہ یہ بتا دے کہ جس نے چودھری نثار کے ساتھ ایسے مکمل شیک کیا ہو. سر ایسی بات نہیں. میرے ساتھ ایک دفعہ ملے، مجھے وہ کہنے لگا اچھا آپ بھی میرے حلقے میں ہیں، تو میں نے بھی بات دی، میں کہ ہو سکتا ہے آپ میرے حلقے میں ہو. تو یہ انسان کو عام عزت دینے والے نہیں ہیں. یہ وہ انگریز دور کے جو لوگ ہیں جنہوں نے انگریزوں کی خدمت کی، ان سے آج. تو میں سمجھتا ہوں کہ بریگیڈ صاحب لائن پہ، تو بریگیڈ صاحب جاری رکھے سر اپنی. میں بیچ میں ڈراپ ہو گیا تھا. اچھا میں اس میں یہی یہیں سے ٹیکنگ لیڈ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹپیکل انگریزی فیوڈل لارڈ والے لوگ ہیں. انہوں نے کبھی کسی سے ہاتھ ملانا تو کرا نہیں کیا. میں آپ کو ایک لائیو ایگزامپل بتاتا ہوں کہ میرے اپنے گاؤں کے ریٹائرڈ کرنل ستارہ جرت، یعنی کہ 71 کی جنگ میں ستارہ جرت لینا واقعی وہ بہت اچیومنٹ تھی. کمانڈوز کے تھے، ایس ایس جی کے تھے، بزرگ. انہوں نے اس کو پورا چودھری صاحب سپورٹ کر کے جتایا اور بعد میں ملنے کے لیے گئے کسی اور غریب غربا ایک چھوٹے سے کام کے لیے. اینڈ ہی ریفیوز ٹو میٹ، ہی واز سٹنگ ان اسمبلی چیمبر.
ٹھیک ہے. اور صاحب اندر گئے تو آگے ان کے ساتھ اور 2-3 ہماری بیٹھے تھے, تو ہی سیڈ کہ چودھری صاحب دس از کم ٹو یو, آئندہ دوبارہ ووٹ مانگنے مت آنا, آپ تو فرعون بن جاتے ہو. اور سر خان صاحب وہ ہیں, خدا کی قسم اسمبلی چیمبر میں جائیں, ان کی منسٹری میں جائیں, ہر ہفتے سیٹرڈے ہلکے میں لوگ جوک در جوک آتے ہیں, اور یہ خدا کی قسم میں حیران ہوں ان کی ہمت اور اسٹیمنے اور محبت, علاقے کے ساتھ محبت کے ساتھ. بغیر صاحب یہ تو آپ مجھے نہ بتائیں نا, میں تو عینی شاہد ہوں. دل کے ساتھ لگا کے اپنے ساتھ بٹھایا انہوں نے, اور بیٹھ کے بات کی, اور عزت کرتے ہیں, سنتے ہیں, نوید کے ساتھ سب بات سنتے. اور پھر میں ان کو دیکھتی, جو امپورٹنٹ چیز دیکھی کہ وہ لوگوں سے ڈسکس کر رہے ہیں, اس کو بولے فلاں گاؤں, کالی گاؤں کا فلاں بندہ کیوں نہیں آ رہا, انہوں نے کہا جی یہ بات ہے, وہ ذرا تھوڑا آکڑ خان ہے. یار وہ آکڑ خان ہے تو چلو ہم نیچے جھک جاتے ہیں تھوڑا سا, اس کا کام کریں. ایک ایک بندے کو امجد بیٹھا ہوا, بار بیٹھا ہوا, امتیاز, اور آپ سارے لوگ کام کر رہے ہوتے لوگوں. نہیں, میں کہ میں یہی چاہ رہا ہوں, مجھے معلوم ہے آپ تو بہت اچھی طرح ماشاءاللہ جانتے ہیں, آپ کا تعلق پی ٹی سینئر اس ہیرارکی میں بھی ہے, لیکن آپ کے تھرو کم از کم لوگوں تک یہ میسج جانا چاہیے کہ اس سے نا ورکرز کی فیلنگز ادھر ہرٹ ہو رہی ہیں. میں ملا ہوں لوگوں سے, یقین کریں, جب وہ سنتے ہیں کہ جو نثار آ رہا ہے وہ بالکل ڈی مورلائز ہو رہے ہیں. پارٹی لیڈرشپ کو خیال کرنا چاہیے کہ چودھری نثار صاحب بے شک خبروں میں ان رہنے کے لیے کرتے ہیں, کیا یہ ان کو کنسیڈر کر رہے ہیں کسی فیوچر اس کے لیے؟ دس ول بی ڈیمیجنگ پی ٹی آئی, یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. یہ میرا دیکھیں جی, میں آپ کی بات پہ متفق ہوں. میں نے آج تو کلیئر کٹ لکھا ہے کہ آئی ایم اگینسٹ, میں پارٹی ذمہ دار بھی ہوں, لیکن میں نے اپنی فیس بک پہ لکھا کہ آئی ایم اگینسٹ, کیونکہ میرا کارکن سر وہ ہے جس نے 2013 کا الیکشن لڑا ہے, غریب آدمی تھا, سے جیب میں نہیں تھے, جس نے 2018 میں دروازوں پہ جا کے مطلب ان کے دھکے کھائے. سر کیا بات کرتے ہیں, ہم نے ان کی جیلیں, اور ہم یہ فیلڈ مارشل تھے, انہوں نے جناب ہمارے اوپر گولیاں ماری. جب وہ پرویز خٹک آ رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا. اگلی بات کرتے ہیں, کیونکہ میرے جو ساتھ پارٹیسپینٹ ہیں, بہت اچھی بات ہے سر. آپ سے پھر بات, ایک آخری پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. جی بتائیے. ایک اور بھی خبریں کچھ چل رہی ہیں کہ میں آپ کے نوٹس میں لاتا ہوں, کہ سنا ہے کہ ایک نئی پارٹی بھی بن رہی ہے جناب مسلم لیگ کے نام سے. چلیں قائد اعظم کی اگر قبر کو تکلیف دینی ہے تو اس کا نام یہ آپ نے ایئر وائی پہ بھی آج چل رہا تھا کہ اس میں کچھ یہ نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے وہ بیانیے سے متنفر ہو گئی ہے ان کے, اور وہ بھی کچھ ناراض یا متنفر یا اگنورڈ ہے کچھ وہ, اور کچھ 2-4 نام ادھر سے پی ٹی آئی کے بھی وہ خیر ایسے ہیں. مطلب یہ ایک نیا, اور اس میں چودھری نثار صاحب کا ایک نام ادھر بھی لیا جا رہا ہے کہ ادھر جا کے شاید جیپ کو دوبارہ اوور آل کرا لیں کسی کباڑیے سے, تو ان کو ادھر سوٹ کرے گا, لیکن پی ٹی آئی میں یہ بالکل فٹ نہیں ہوتے. صاحب بہت خوبصورت آپ نے بات کی, آپ کا طبع ہمیشہ ہی بڑا جاندار ہوتا ہے, اور ہم سننے والے بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے بڑے پیارے جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے اس کو سنتے. آپ کا میسج ہم نے نوٹ کر لیا, اور آپ کی چیزیں ہمارے آگے کارکن تک. اس موضوع کو ہم یہیں بند کرتے ہیں. اب بات ہے یہ کہ آج چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے, ہم ظاہر ہے سرکار ہیں, بڑے ہیں, ان کی کوئی گستاخی تو نہیں کر سکتے, تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو الیکٹرانک جو ووٹنگ مشینز ہیں یہ بڑی, اس میں کوئی ایلفی بھی ڈال سکتا, کوئی بند ہو سکتی, اور اس کو گنا نہیں جا سکتا, پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. سر سجاد صاحب, اس ملک کا 8 کروڑ ووٹر ہے, 12 کروڑ لوگوں کے پاس ٹچ یہ موبائل ہے, اے ٹی ایم سارے استعمال کرتے ہیں, احساس کے انگوٹھا لگا کے 12-12 ہزار روپے لے لیتے ہیں, تو یہ نشانوں کے اوپر ووٹ نہیں لگا سکتے. آپ فرمائیے اس کے بارے میں. وہ شاعر نے کہا نا کہ وہ نگاہ ان کی مجاز تھی, کبھی اٹھ گئی کبھی جھک گئی, ہم سے یہی ہوا میر, کبھی جی اٹھے کبھی مر گئی رئیس. تو یہ ہے کہ میں بڑی حیرت کی بات ہے کہ 2018 کے الیکشن میں آپ نے کون سا نظام متعارف کروایا تھا, وہ ہاتھوں میں دور دراز پہاڑوں کے اوپر جو بیٹھے ہیں ان کو بھی کہا کہ موبائل, اور اس موبائل میں یہ ایپ ہے, اس کے ذریعے آپ اپنا جو سبمٹ رزلٹ ہے اس کو سبمٹ کریں. اور ابھی 2021 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایلفی لگ جائے گی, اس میں چیز جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا مختلف لیول پر, یہ سب سے بڑی یہ رکاوٹ ہے. یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اور میرا بھی اپنا یہ خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ یہی لوگ ہیں. کسی نے کالم لکھا ہوا تھا کہ یہ الیکٹڈ نمائندے کام نہیں کرتے, بیوروکریسی بہت کام کرتی.
بعد میں نے ڈگ آؤٹ کیا تو بیوروکریسی والے کا بڑے بندے کا ایک بھائی کالم نے تھا اور اسے کالم میں بیوروکریسی صبح سے لے کر رات تک ایسے کر اور بھائی بیوروکریسی کرتی ہے. پنڈی میں بارش ہوئی ہے, گوٹے گوٹے بارش ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ الجھی ہوئی ڈور کو سلجھاؤں کیسے, اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. تو یہ ہر وقت الجھ کے رکھتے ہیں, اگر سلجھی ہوگی تو پھر تو کوئی بندہ بھی جائے گا وہ کہے گا یہ چیز ہے. اتنا الجھا ان کے پاس جائیں گے نا تو آپ کو کہیں گے زلفیں سنوارنے سے بنے گی نا کوئی بات, جائیے کسی غریب قسمت سواری ہے, یہ قسمت کیا کسی سواری. جی فرمائیے آپ. جی لیاقت پسوال شعر سے مجھے بھی یاد خان صاحب کے لیے ہے کہ شعر سنائیں گے آپ. مشاعرہ شروع ہو گیا. ہاتھ الجھے میں پھنسا بیٹھے ہیں, اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کریں. واہ 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 واہ, یہ پسوال صاحب تو بڑے زبردست ہے. جی کیا خان صاحب نے جو بٹھایا ہے, جو بیڑا اٹھایا, واہ کمال کی بات کیا. جی اللہ پاک ان کو صحت دے, سلامتی دے, اور ان کی نیک نیتی پہ شک نہیں کیا جا سکتا. ان کے میں یہ چیزیں شامل ضرور ہیں کہ وہ اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور اللہ پاک کرے کہ وہ. میں اس کے اوپر آتا ہوں جو بھی آپ کا پوائنٹ تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر. دیکھیں ہم 2021 میں ہیں اور اس میں اب ہم اگر اسٹیٹ آف باتیں نہیں کریں گے تو ہم, ایک دور ہوتا تھا کہ میرے والد صاحب مسقط ایئر فورس میں ہوتے تھے تو مجھے انہیں خط لکھنے کے لیے جب میں خط لکھتا تھا تو 1 مہینے کے بعد جواب آیا کرتا تھا. تو آج ایک کلک کے اوپر ہم لوگ ای میل بھیج دیتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے کے اوپر, لائیو لیتے ہیں ان کو, واٹس ایپ کے ذریعے ہر وقت لائیو رہتے ہیں پوری دنیا کے ساتھ. لہٰذا ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے, اور دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں دنیا کی روایات کو اور ایجادات کو بھی سامنے رکھنا ہوگا اور ان کو اپنانا ہوگا. بہت اچھا, بڑی زبردست بات کی. دیکھیں ایک اور بات بھی میں ایڈ کر رہے تھے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو بنیادی مقصد یہ تھا, یہ فواد چودھری صاحب نے انیش کیا تھا آئیڈیا, اور منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تھا اس وقت. تو فواد کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بڑا شارپ شرور, بڑا تیز آدمی ہے, اور بلکہ کسی نے کہا کہ فواد آیا سواد. تو یہ سواد بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا انہی جانب سے ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مشین آئے گی تو وہ ٹھپے نہیں لگیں گے. 70 کا انتخابات بھی فراڈو انتخابات تھا. یہ قمر دلشاد میرے ساتھ اتفاق کیا کہ ایک پروگرام میں, اور انہوں نے جناب اس چیز کو بالکل یہ رکھا اپنے ذہن میں, اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو چیز ہے یہ فراڈ ہوئی ہے. اس کے بعد آیا, اس کے بعد جناب آپ کے انتخابات آ جاتے ہیں 2008 کے, 2013 کے, 2008 سارے ہی رونا پڑتے تھے, اگلے دن رونا شروع کر دیتے تھے. بہرحال ہم اگلا ٹاپک ہے ہمارا, ہم ہمیشہ مسائل کی بات کرتے ہیں, پرائیویٹ ایریا کی بات کرتے ہیں, پسے ہوئے طبقے کی ہم آواز ہیں. JNN ہے, خاکسار انجینئر افتخار ہے. ہمیں بہت کچھ مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم کسی چھوٹے کے ان لوگوں کی جب ہم بات کریں کہ جن کے ساتھ ظلم ہوا, میں آپ کو یہ سنا کے حیران کر دوں کہ جس تعلیم کی بنیاد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے پسوال صاحب 2018 کا الیکشن 2/3 میجارٹی سے جیتا تھا, اور جس ایبٹ آباد نے ہمیں کامیابی دی تھی, گرچہ جس ہم بات کریں گے جس علاقے کی, اس میں جناب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب NFین سے MNA ہیں, بڑے تھوڑے ووٹوں سے جیتے اور بڑا زور و بازو لگا کے جیتے, اور آپ کو تو پتہ ہے, آپ جانتے ہو. دوسرا ان کے ساتھ ہے صدر اورنگزیب نلوٹھا صاحب. یہ جناب علی انہوں نے اپنا اس طرح کا وہاں پہ ظلم روا رکھا ہوا میں سمجھتا ہوں. اگر ہم بچوں کو مظاہرے وہ کریں اور وہ سڑکوں کڑپوں میں آ کے کھڑی ہو جائیں, سردار ادری سے بھی یہی مطالبہ کریں, تو پھر وہی مطالبہ آ کے اس دور میں بھی کریں, تو یہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ہزارہ بیچارہ ہے جس کے بارے میں نے بہت ساری باتیں کی. اس کے بارے میں کبھی ایک پروگرام کریں گے کہ یہ ہزارہ کے ساتھ جو ہے نا, یہ جو تو یہ زیادتی ہو رہی ہے. اب سردار شوکت لڈو بڑے میٹھے آدمی ہیں, ان کی میں نے پوسٹ پڑھی ہے. یقین کریں میں حیران ہو گیا ہوں کہ یہ 2-4 گاؤں چل کے پیدل بچیاں جاتی, اور یہ وہ سر آپ کا جہاں پہ برف پڑتی ہے. لڈو صاحب ہیں لائن پہ سردار شوکت سے, تو لائن ہے, پھر لائن پہ ان کو چھپا کے کیوں رکھا ہوا آپ نے؟
جی آپ لائن پہ, یو آر موسٹ ویلکم. اور آپ ذرا یہ ابتدا سنائیں کہ کیا رولا ہے وہاں پہ, کیا آپ فیس بک پہ لگا ہوا تھا اور آپ رو رہے تھے اور چیخ رہے تھے اور میں نے کہا تھا کہ ہم بنیں گے آپ کی آواز. فرمائیے سر. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ چودھری صاحب. میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ میرے سیاسی استاد سردار شیر بہادر صاحب کے بڑے قریبی استاد دوست ہیں. سر اس طرح کہ یہ نگری بالا کے محلہ گھڑا کئی, پھول کے طور سرپیر, ڈونگیاں, یہ 4 محلے ہیں جہاں کی آبادی ہے سر کل 1800 کی آبادی ہے. ٹھیک ہے سر اس کے آس پاس 8-9 کلومیٹر یہ بچے پیدل چل کے اسکول جاتے ہیں. او مائی گاڈ. ٹھیک ہے, اس لیے سر دیکھیں چودھری صاحب دنیا مریخ پر پہنچ گئی اور ہم ہزارے نگری بالا کے لوگ ایک پرائمری اسکول کے لیے رو رہے ہیں اور 2016 سے یہ بچت کر رہی ہیں, جن کو میں نے آپ کو فوٹوز بھیجے ہیں. ٹھیک ہے سر. سر میں پروگرام کے توسط سے سردار اورنگزیب نروٹا صاحب, مرتضیٰ جوید عباسی صاحب اور اسپیشلی سر پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما ہیں ہزارے میں, جو 24 گھنٹے سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں, ہم ترقی لے آئے, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. ٹھیک ہے سر, میں ان کو یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں کہ خدا را ہمارے بچوں کا بنیادی تعلیمی حق جو ہے وہ نہ چھینے. خوف کریں خدا کا, رحم کریں ہم پر کہ سر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے سر پہلی اور دوسری کے بچے سر 9 کلومیٹر پیدل پہاڑوں کا راستہ جو انتہائی دشوار گزار ہوتا ہے وہ سب چل کے جا سکتے ہیں. یہ انصاف ہے. اللہ اکبر. اور دوسرا سر جو بھی سردار صاحب 1 منٹ رکیے, میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتا دوں. یہ جو لاہور, کراچی اور دنیا کے کونے کونے سے جا کے یہ خوبصورت وادیوں کی بات کرتے ہیں نا, کہ یہ چیل کے درخت, یہ پانی, یہ آبشاریں اور یہ جانور, یہ خوبصورت پرندے, بابا ان کی زندگی یہ دیکھیں, ان کی بچیاں اسکول نہیں پڑھ سکتی. میرے علاقے کا اسکول ہے نالا گاؤں کا, بچیوں کا اسکول ہے, ان کے ساتھ بھی یہ حال ہے کہ اس کو مڈل کو ہائی کر دو. ہم نے مانگا کیا آپ سے؟ دیکھیے سردار اپنا میرے پیارے بھائی, میں بعض اوقات بتایا جب بندہ 65 سال کا ہو جاتا ہے کہ بھول بھال بھی جاتا, لیکن سردار شوکت میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو ظلم کی رات ہے یہ دیر تک نہیں ہوگی. مشتاق غنی صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ اولین ترجیح دیں. اورنگزیب نلوٹھا کو تو ان پڑھ اور جاہل لوگ وارہ کھاتے ہیں. آپ حیران ہوں گے, یہ یوتھ کا پریزیڈنٹ, 52 سال اس کی عمر ہے, پتہ نہیں یہ کوئی سالہ جیت کھاتا ہے اس لیے یوتھ کا پریزیڈنٹ ہے. کوئی فارمولا ہمیں بھی بتائیے یار, ہم تو بوڑھے ہو گئے. اور مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب آپ تو میرے دوست ہیں یار, آپ جاوید عباسی صاحب کے بیٹے ہیں. ایج دے دیں چونکہ وہ یہ صوبائی سبجیکٹ ہے تو اس دفعہ ان کو تو یہ کہتے ہیں جی صوبائی سبجیکٹ ہے, تو صوبائی سبجیکٹ ہے تو اسپیکر تو وہی رہتا ہے. ہاں بالکل, مشتاق غنی صاحب تو نلوٹا صاحب آپ تو ماشاءاللہ 3ری-4تھی مرتبہ جیت رہے ہیں. آپ یار دوست ہیں ہمارے, جدہ میں سلمت خان کے گھر ان سے ملاقاتیں رہی ہیں میری, میرا ننیال لسن گاؤں ہے, اس کے یہ نمائندگی کرتے. اور آپ یقین کریں کہ میں نے لسن میں ووٹ مانگے تھے پی ٹی آئی کے لیے, انہوں نے کہا جی ہم تو نلوٹا صاحب کو ووٹ دیں گے. میرے ماموں کے بیٹوں نے میری کال لینے سے انکار کر دیا. مجوعہ, منڈڑیاں, لسن, یہ سارے لوگ اپنے تھے. تو سر آپ کو ووٹ مبارک ہو, لیکن یار یہ تو شرمندہ نہ کریں کہ اس وقت یہ بچیاں جس طرح سردار شوکت نے یہ منظر کشی کی ہے, میں سمجھتا ہوں ہمیں زنجیر زنی کرنی چاہیے اس کے اوپر. یہ بچیاں مظاہرہ کر رہی ہیں, مانگ کیا رہی ہیں؟ پرائمری اسکول. یہ دیکھیں ان کے ہاتھ ننے ننے, یہ کمپلیں ہماری, یہ بچیاں, یہ خوبصورت چہرے. سردار صاحب آپ کچھ اور فرمائیے سر, ہم تو باتیں وہ کرتے ہی رہتے ہیں. سر ایسا ہے کہ دیکھیں سر, وہ اکبر الآبادی کا ایک شعر ہے جی کہ اکبر نے اہل غیرت سے یہی سنا ہے, جینا ذلت سے ہو تو مر جانا اچھا. تو صاحب یقین مرے آپ کے دشمن جی, ہمارے لیے سر یہ ذلت ہے. مرے آپ کے دشمن, مرے وہ جو آپ جہل رکھتے ہیں لوگوں کو, مرے وہ جو تعلیم کے راستے میں پہاڑ بنا ہوا ہے, بھاڑ میں جائے وہ جو آپ کے بچیوں کے, آپ کے راستے میں, تعلیم کے راستے میں وہ شیطان.
آپ کبھی حوصلہ گرے ہوئی بات نہ کریں. ہم بات کریں گے, ہم گریبان پکڑنا بھی جانتے ہیں. یہ ہماری حکومت ہے, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. محمود خان صاحب آپ وزیر اعلیٰ ہیں, سنیں ان کو, سکول مانگ رہے ہیں. مشتاق خان آپ دوست ہیں میرے, ہم نے ارض حجاز میں اکٹھا ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھایا. میں آپ کو اسی ارض حجاز کے دورے کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ان بچوں کے لیے آپ سکول پیدا کریں. سر ہوتا پتہ کیا ہے, میرا میٹر گھوم جاتا ہے اس طرح کی چیزوں کو سن. یہ دیکھیں مانگا کیا ہے انہوں نے, آپ کچھ بتائیں, آپ بتائیں نا مانگا کیا ہے. صاحب دل ہو تو وہ کیا انہوں نے چیڑ کے بوٹے کا لائسنس مانگا کہ انہوں نے کوئی شادی کرنے ہیں, ڈیلیاں ڈالنی ہیں ان کو رات کے اندھیرے میں مائیے گانے کے لیے, سرگی دیا تاریا یہ کرنے کے لیے کر رہی ہیں. اپنی بچیاں 8-9 کلومیٹر سفر کر کے جائیں. میں کہتا ہوں کہ اس میں لو بھر پانی بھی نہیں رہا, ورنہ خدا کی قسم ہے ارباب اقتدار کو یہ پیش کرتا کہ ڈوب مرو. اس طرح کے لوگوں کی بات کرتے ہو. علی اصغر خان آپ پی ٹی آئی ہزارہ ریجن کے صدر ہو, اس کو اٹھاؤ. سردار شیر بہادر کو کیوں پیچھے کیا؟ اس لیے کہ وہ میری طرح تلخ باتیں کرتا تھا, وہ نہیں سنتا تھا کسی کی بات. آکڑ خان تھا, ڈٹ جاتا تھا, وہ ووکل آدمی ہے, ووکل آدمی تھا. میرا دوست تھا نا, میں پی ٹی آئی میں لے کے آیا تھا, اس کو پوچھ لیں سردار سے کہ اس کو پی ٹی آئی میں کون لے آیا تھا. اس کو اس لیے لایا تھا کہ وہ لوگوں کی بات کر سکتا تھا. وہ ڈسٹرکٹ ناظم لوگوں کے ووٹوں سے بنا اور بنے گا انشاءاللہ العزیز. راستہ روک لیتے ہو آپ, ٹیلنٹ کو باندھ کے رکھتے ہو رسیوں سے, زبان کاٹ دیتے ہو کہ یہ نہ ہو. یہ گستاخی کرتا ہے جی, یہ بدتمیزی کرتا. اور بابا بدتمیزی کیوں کرتا ہے یہ تو پوچھو. وجہ کیا کبھی انہوں نے پوچھا کہ انجینئر افتخار اٹھ کے کیوں چیختا ہے؟ یہ سارے جاتے ہیں جا کے شکایت کرتے ہیں عمران خان کے پاس کہ یہ جی اپنی پارٹی کے خلاف بولتے. اور میں اس پارٹی کے خلاف نہیں بولتا, میں اس سوچ اور فکر کے خلاف بولتا ہوں جو میرے قائد کے وین کے خلاف ہے. سر آپ فرمائیے کچھ, ورنہ میں تو پھٹ جاؤں گا یہاں پہ. یہ ہے کہ میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو علاقہ ہے میرا علاقہ ہے, آپ کا علاقہ ہے, اور اس کو سب سے زیادہ نظر انداز جو ہے وہ کیا گیا. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صوبہ دیں, پھر وہ پوچھتے ہیں جی آپ صوبہ کیوں, حق ہمارا صوبہ. بالکل بالکل حق ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ اتنا خوبصورت علاقہ, پوری پاکستان کے لوگ یہاں سیر کرنے آتے ہیں, یہاں پہ سکول نہیں ہے. اورنگزیب نلوٹھا بھی ذمہ دار ہے اس کا, مشتاق غنی بھی ذمہ دار ہے, محمود خان بھی اس کا ذمہ دار ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں, عمران خان کہتا ہے میں ریاست مدینہ لانا چاہتا ہوں, یہ ٹورزم کی جگہ. محمود خان کی بھی ڈیوٹی ہے نا کہ وہ بھی اس کو فالو کرے جو عمران خان یہ کہتا ہے. کہ حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر ایک کوتا جو ہے وہ پیاسا مر جائے تو اس کی پوچھ مجھ سے ہوگی, تو محمود خان سے بھی پوچھ ہوگی نا کہ وہ پورے علاقے کو جو گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اور باقی جو ادارے ہیں ان کے ذریعے کیوں نہیں یہاں پہ کام کرواتے. بوسوال صاحب آپ کے پاس 1 منٹ ہے صرف, کیونکہ میں نے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے. جی سر مجھے 1 منٹ دیں پلیز. پینلسٹ جو اس ٹائم پہ یہاں پہ موجود ہے, ہمارا تینوں کا تعلق ساتھی ہے. میں نے 2005 میں انجینئر صاحب اس کے اوپر ایک کال. اچھا ہم رکے, ہم پھر آ جائیں گے. سردار شوکت بات کر رہے ہیں. جی سردار شوکت 1 منٹ, بس آدھے منٹ میں آپ بات کریں. سر یہ جہاں پر سکول واقع ہے اس کے بالکل اس کے مضافات میں 8 کلومیٹر کے فاصلے پر یونیورسٹی کیمپ, پشاور یونیورسٹی کا کیمپ بنا ہوا ہے, جہاں پر سر یہ امیرزادوں کے بیٹے آ کے عیاشیاں کرتے ہیں. اور وہ سر 100 کنال کے رقبے میں بنا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ سر بچوں کے لیے پرائمری سکول نہیں ہے. سر یہ ظلم نہیں ہمارے اپنے سردار صاحب ان کو بنے رہنے دیں. بچے جو اپنی عمر میں ہیں وہ سارے جنید صفدر ہوتے ہیں, عیاشیاں کرتے رہتے ہیں, ان کو کرنے دیں. حرام کے وہ لہری سے کسی نے پوچھا تھا کہ عشق کیا, اس نے کہا کہ بھائی حلال کی کمائی سے تو صرف نکاح ہوتا ہے, عشق تو حرام کی کمائی سے ہوتا ہے. یہ حرام کی کمائی والے بچے ہیں, ان کو ڈھونڈ دیں, ہمیں سکول چاہیے. جی لیاقت صاحب میں آپ کی توجہ اس سائٹ پہ مرکوز کروانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو شکریہ سردار شوکت. 2005 میں نے اسی طرح کے پوائنٹس کے اوپر ریز کرتے ہوئے میں نے کالم لکھا تھا, سرسبز و شاداب علاقوں کے افسردہ چہرے. واہ واہ واہ. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ انہوں نے فرمایا, سردار شوکت صاحب نے فرمایا, میرا بھی تعلق وہیں سے ہے, میں نتھیا گلی کے گاؤں باغن سے میرا تعلق ہے, ایبٹ آباد ہمارا ڈسٹرکٹ ہے. وہ یار سارے گرائی ہو تو میں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ سارے ہزارے وال یہاں بیٹھے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سر آدھا منٹ ہے, بالکل صرف آدھا منٹ سے یہ جو انہوں نے فرمایا کہ 9 کلومیٹر دور ہے, 9 کلومیٹر کو آپ لائٹ نہ لیں کیونکہ وہاں پہ نہ سزوکی جاتی ہے, نہ وہاں پہ رکشا جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہے سر, نہ کوئی چیز جاتی ہے. انہوں نے پیدل سفر کرنا 1 کلومیٹر ناظرین کر سکتا. آج ہم نے بڑی خوبصورت بحث کی. ہمارے ساتھ وہ لوگ تھے کہ جن کی خوبصورت باتوں سے آپ نے سنا, ان کو ان کے خیالات سنے ہیں. ہمارے موضوعات بڑے متنوع تھے.
ایک موضوع تھا ہمارا ریاست مدینہ میں عمران خان کا بہادر اور دلیرانہ کردار، دوسرا چودھری نثار کی کچھ باتیں تھیں، تیسرا موضوع الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ تھا، اور چوتھا ہم نے ایبٹ آباد کے ایک ڈپرائیوڈ ایریا کی بات کی. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. کسی اگلے پروگرام میں اللہ نے اگر موقع دیا زندہ رہے ہیں تو پھر آپ سے ملیں گے. الی اللقاء. تھینک یو ویری مچ.